تحریم سرخ چہرے کے ساتھ منہاج کے کمرے سے نکلنے کے بعد سیدھی واش روم گئی۔ اس نے اپنا چہرہ اچھے سے دھوکا، خود کو شیشے میں ایک نظر دیکھا۔ سرمئی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی، جبکہ سارا چہرہ بھی ہلکا ہلکا سرخ لگ رہا تھا۔ اب وہ یہاں مزید کوئی بھی کام نہ کرنے کا عہد کرتی ہوئی اپنے کیبن میں گئی اور اپنا بیگ اٹھا کر آفس سے چلی گئی۔ تم میک اپ کی دکان آئندہ کے بعد کسی لڑکی کو ایسی باتیں کی تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ تحریم جاتے ہوئے ریسیپشنسٹ کو دھمکانے نہ بھولی۔ ریسیپشنسٹ صرف اسے گڑ کر ہی رہ گئی تھی۔ تحریم نے آفس سے نکلنے کے بعد گہرا سانس لیا اور منحوس آفس منہ میں بڑبڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ آفس سے تھوڑی دور جا کر وہ ایک پارک میں بیٹھ گئی اور ارد گرد گزرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے بیگ سے بسکٹ نکالا جو اس نے مانو سے چرایا تھا۔ وہ بسکٹ کھاتے ہوئے اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کوئی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اچانک اپنے ساتھ کسی کے بیٹھنے کے احساس پر اس نے آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھا تو ابراہیم کو اپنے ساتھ بیٹھے دیکھ کر اسے شدید حیرت ہوئی۔ بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال تو مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تحریم کہ تم آفس میں ہونے کے بجائے یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابراہیم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اس وجہ سے اس پارک میں موجود تھا کیونکہ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور نعمان ٹھیک کر رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر پارک میں چکر لگانے لگا، سوچا تاکہ اپنی شرٹ سکھا سکے جو ابھی بھی گیلی تھی۔ وہ پارک میں آیا تو تحریم کو بینچ پر بیٹھے دیکھ کے اسے شدید حیرت ہوئی۔ مجھے کوئی کام وام نہیں کرنا بھائی، کل سے میں نے دوبارہ یونیورسٹی جانا ہے۔ تحریم منہ میں بسکٹ ڈال کر دھیمی آواز میں بولی۔ تحریم کیا بات ہے؟ سچ سچ مجھے بتاؤ ورنہ میں نے آفس جا کر منہاج کا منہ سجا دینا ہے۔ ابراہیم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ کچھ بھی نہیں ہوا بھائی، اگر آپ فری ہیں تو مجھے گھر چھوڑ دیں۔ وہ ابراہیم کی بات نظر انداز کرتی بسکٹ کا خالی لفافہ پاس پڑی ڈسٹ بین میں ڈال کر بولی، یہ تمہارے بازو پر کیا ہوا ہے؟ تحریم جو بھی بات ہے مجھے سچ سچ بتاؤ۔ ابراہیم کی اچانک نظر اس کے بازو پر پڑی جہاں پر خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ وہ میں نے ایک چھوٹا سا مذاق کیا تھا منہاج سے، اس کی وجہ سے غصے سے انہوں نے زور سے میرا بازو پکڑ لیا۔ پہلے تمہیں میں ہاسپٹل لے کر جاؤں گا اور تمہاری بینڈیج کرواؤں گا، پھر اس کے بعد تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ ابراہیم نے زور سے اپنی مٹھیاں بھیج کر اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے تحریم سے کہا جو صرف سر ہلا کر رہ گئی تھی، سر گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ نعمان نے ابراہیم کو بتایا تو ابراہیم تحریم کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سر یہ کیا ہوا ہے یہاں؟ حاشر ابھی دروازہ نہ کر کے منہاج کے آفس میں آیا ہی تھا کہ اس کے آفس میں کانچ کے ٹکڑے اور ٹوٹا ہوا مگ دیکھ کے اس نے پوچھا، کچھ نہیں ہوا، تم بس یہ سب صاف کروا دو اور تحریم کو میرے آفس میں بھیجو۔ اوکے سر۔ حاشر نے ملازم کو بھیج کر منہاج کا آفس صاف کروایا اور تحریم کو ڈھونڈنے لگ پڑا جو اسے کہیں نہیں مل رہی تھی۔ آخر میں اس نے ریسیپشن سے پوچھا تو اس سے پتہ چلا کہ وہ چلی گئی ہے۔ سر تھوڑی دیر پہلے تحریم آفس سے چلی گئی ہے۔ حاشر نے منہاج کو آ کر بتایا، کہاں چلی گئی ہے؟ منہاج نے حاشر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سر وہ لگتا ہے اپنے گھر چلی گئی ہیں۔ وہ ریسیپشن بتا رہی تھی کہ کافی غصے میں لگ رہی تھی وہ۔ حاشر نے تفصیل بتایا تو منہاج نے گہرا سانس لے کر کرسی سے ٹیک لگا کر سگریٹ نکال کر سلگائی اور پینے لگا۔ جانے دو۔ تو مجھے ایول کوین کے بارے میں بتاؤ کہ کچھ پتہ چلا ہے تمہیں؟ سر سننے میں آیا ہے کہ وہ ہر دفعہ اپنا حلیہ بدل کر قتل کرتی ہے اور کسی نے اس کا سچ چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ بہت ہوشیار ہے سر، ہر چیز پلان کر کے وہ قتل کرتی ہے تاکہ اس کے خلاف کوئی سراغ نہ مل جائے۔ حاشر نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا جو گہرا کش لیتا ہوا اس کی بات سن رہا تھا۔ کون کام کر رہا ہے ایول کوین کے کیس پر؟ منہاج نے حاشر سے پوچھا۔ ASP ابراہیم۔ وہ تحریم بھائی ہے، حاشر نے بتایا۔ ابراہیم کو کچھ پتہ چلا ہے ایول کوین کے بارے میں؟ نہیں سر، ابھی تک وہ ناکام ہی ہے، مگر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے ایول کوین کو ڈھونڈنے کے لیے۔ منہاج کے پوچھنے پر حاشر نے جواب دیا۔ منہاج نے ہنکارا بھرتے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود کرسی سے ٹیک لگا کر سگریٹ کی کش لیتا ہوا ایول کوین کے بارے میں سوچنے لگ پڑا۔ تمہیں سر ارحم اپنے کیبن میں بلا رہی ہے، ایک لڑکی نے نور کے پاس آ کر کہا جو خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے؟ نور نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ جی آپ کو ہی بلا رہی ہیں، لڑکی نے نور سے کہا جو ہچکچاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنا بیگ لے کر ارحم کے کیبن کی طرف جانے لگ پڑی۔ اس کے کیبن کے باہر جا کر وہ لب کاٹتے ہوئے ڈر سے
اپنی تیز ہوتی دھڑکن کو قابو کرنے لگ پڑی۔ اسے یقین تھا کہ ارحم کبھی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ ڈر رہی تھی۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ ناگے اور ارحم کی آواز سن کر وہ اندر داخل ہوئی۔ ارحم اپنی میز پر کاغذ پھیلائے ٹیسٹ چیک کر رہا تھا، اور جب نور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئی، ارحم نے اپنا کام روک کر ساری توجہ اپنے سامنے کھڑی نور پر کی، جو گھبراہٹ سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بند اور کھول رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ارحم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے اچانک اس معصوم گڑیا کے اداس چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ سر آپ نے بلایا تھا؟ نور ارحم کے مسلسل خاموش رہنے پر دھیمی آواز میں بولی۔ ہاں، وہ میں نے تمہارے لیے نوٹس بنوا دیے تھے، تم اسے پڑھ لینا، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ ارحم نے نور کی بات سن کر سر پر رکھے ہوئے نوٹس نور کی طرف بڑھائے، جس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی بات سن کر سر ہلاتے نوٹس تھام لیے تھے۔ نور، ارحم نے گمبھیر آواز میں اسے پکارا، جو نظر جھکائے اسے جانے کو پر تول رہی تھی۔ شکریہ سر، کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ نور نے جب اس کے منہ سے اپنے لیے نام سنا تو دھڑکتے دل کے ساتھ کانپتی آواز میں بولی، اگر میں کہوں نہ جاؤ تو؟ ارحم نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا تو نور نے منہ پھسوڑتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں موجود نوٹس کو مروڑنا شروع کر دیا۔ اسے منہ بگاڑتے دیکھا ارحم نے قہقہ لگایا تو نور نے اس کی جانب دیکھا، جو اس کے دل کی دھڑکنوں کو آج بار بار منتشر کر رہا تھا۔ اس کا قہقہ سن کر ہلکی سی مسکراہٹ نے نور کے چہرے پر احاطہ کیا تھا۔ اچھا جاؤ، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ تم نوٹس کا کچومر ہی نہ بنا دو۔ ارحم اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اپنا قہقہ روکتا ہوا بولا تو نور تیزی سے اس کے آفس سے نکل گئی۔ نور کو فل اسپیڈ سے اپنے آفس سے بھاگتے دیکھا اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ رات کا وقت تھا۔ ایمان اپنے کمرے میں اپنا نائٹ گاؤن پہنے بیٹھی تھی اور اپنے بازو پر لوشن لگا رہی تھی جب اسے لگا کہ کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو کسی کو بھی موجود نہ پا کر اس نے اپنا سر جھٹکتے ہوئے لوشن اپنے پاؤں پر لگانے کے بعد سائڈ پر رکھا اور اپنا موبائل اٹھا کر اسے چلانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا موبائل بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی وہ کچی نیند میں ہی تھی جب اسے لگا کہ کوئی اس کے بے حد قریب بیٹھا۔ اچانک اس کے منہ پر کسی نے زور سے ہاتھ رکھا تو ایمان نے فوراً اپنی آنکھیں کھولی اور اندھیرے میں خود کو اس پر جھکے کسی وجود کو دیکھا۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ ایمان خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، مگر سامنے والا بھی عقل مند تھا، جس نے اسے پہلے ہی زور سے پکڑ کر اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ افراحم ہی اس وقت ایمان کے پاس تھا۔ اسے ابھی تک بھول نہیں رہا تھا کہ اس لڑکی نے اس کے کردار پر کتنا گھٹیا الزام لگایا تھا۔ بیبی ڈال، زیادہ ہلنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تمہیں ہی درد ہوگا۔ افراحم نے اس کے بازو پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کے اوپر جھکا، کان کے قریب کہا اور آخر میں زور سے اس کے کان کے لو کو اپنے دانتوں میں لے کر کاٹا تو ایمان صرف سسکا ہی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور تکلیف سے آنسو جمع ہونے لگ پڑے۔ کل ویسٹ کارنر پر جو سیکنڈ ہوٹل ہے وہاں تم مجھ سے ملنے آؤ گے۔ اگر تم وہاں نہ آئی تو کل پھر میں تمہارے پاس آؤں گا، اور ہوشیاری کرنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ۔ وہ بولتا ہوا آخر میں اس کے بازو پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولا تو ایمان نے خوف سے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے آزاد ہوتے ہی اسے خود سے دور دھکا دیا، مگر افراحم اتنا بھی ہلکا نہیں تھا کہ اس کے ہلکے سے دھکا دینے پر پیچھے ہو جاتا۔ ایمان کے خوف سے کانپتے ہوئے وجود سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر اس نے اس کے گلے کی محسوس نس دبا کر اسے بے ہوش کر دیا، اور آخری نگاہ اس پر ڈال کر مسکراتا ہوا کھڑکی سے جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ تحریم تیار ہو کر افراحم کے پاس آئی۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اتنی چھوٹی سی بات پر اپنی زندگی کا اتنا اچھا موقع نہیں چھوڑ سکتی۔ بھائی مجھے آفس چھوڑ دیجیے گا، فرمانوں کو ہم جاتے ہوئے چھوڑ جائیں گے، تم نے تو نہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا؟ افراحم نے حیرانی سے اسے پوچھا۔ بھائی میں اتنی جلدی تھوڑی نہ ہار مان سکتی ہوں، اور پھر یہ میرے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، تحریم نے افراحم سے کہا، جو بالکل بھی راضی نہ تھا۔ تم رہنے دو، ایسے ہزاروں موقع تمہیں مل جائیں گے، پلیز بھائی جلدی کریں اور مجھے چھوڑ دیں، اور ایسا موقع زندگی میں ایک بار ہی ملتا ہے، تحریم نے کہا تو افراحم نفی میں سر ہلاتا ہوا اپنی چائے کا آخری گھونٹ پی کر کرسی سے اٹھا اور تحریم اور مانو کو لے کر چلا گیا۔ دیدا آج واپس آ کر آپ نے میرے ساتھ کھیلنا ہے، کل بھی آپ نے نہیں کھیلا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر مانو نے تحریم سے معصوم سا شکوہ کیا۔ اچھا کھیلیں گے، مگر تم نے پھر مجھے اپنی چاکلیٹ دینی پڑے گی، تحریم نے مانو سے کہا، جو تحریم کے چاکلیٹ لینے کا سوچ
کر تڑپ کر بولی، اللہ آپ بے حد کنجوس ہے دیدا، آپ رہنے دیجیے گا، میں مینا کے ساتھ کھیلوں گی۔ کھیلتی رہنا اس کے ساتھ، پھر مجھے مت بولنا چھوٹی شیطان، تحریم نے مانو سے کہا، جو اس کی بات کو نظر انداز کر کے گاڑی سے باہر نکلنے لگ پڑی تھی۔ اب مجھے تم بولنا صحیح، پھر میں تمہیں بتاؤں گی، اور ہاں اور یاد رکھنا میں نے اپنا ڈوریمون واپس لے لینا ہے، پھر سونا اپنے پرانے ڈوریمون کے ساتھ۔ تحریم نے اسے دھمکایا تو مانو فوراً اس کی جانب مڑ کر مکھن لگاتی ہوئی بولی، سوری دیدا، آپ ایک چاکلیٹ لے لینا اور میرے ساتھ کھیل لینا۔ اچھا اگر اب تم کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے، تحریم نے فتح مندی سے مسکراتے ہوئے مانو سے کہا۔ ابراہیم ان دونوں کی نوک جھونک سنتا گاڑی چلاتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ ابراہیم نے مانو تحریم کو ان کی جگہ پر چھوڑا اور پولیس اسٹیشن آ گیا۔ ایمان صبح اٹھی تو اس کے سامنے رات کے سارے منظر آنے لگ پڑے۔ اس نے ڈر کر ارد گرد دیکھا تو کوئی موجود نہیں تھا۔ اسے اچھے سے علم تھا رات کو شخص واقعی آیا تھا۔ اچانک اس کی بات یاد کر کے اس نے جھرجھری لی اور فریش ہونے چلی گئی۔ تیار ہونے کے بعد وہ نیچے کی تاکہ گارڈ کی خبر لے سکے کہ وہ رات کو کہاں تھے۔ ادھر آؤ تم۔ ایمان نے ایک گارڈ کو اپنے پاس بلایا جو اس کے بلاوے پر فوراً اس کے پاس چلا آیا۔ جی میم، کہاں مرے ہوئے تھے رات کو تم سب؟ ایمان نے گارڈ سے پوچھا۔ میم ہم ساری رات جہاں ہی موجود تھے۔ گارڈ نے سر جھکے اسے جواب دیا، بکواس کر رہے ہو، ایک شخص رات کو میرے کمرے میں آ کر مجھے دھمکا کر چلا گیا، تم لوگ جہاں یقیناً سوئے ہوئے مرے پڑے تھے۔ آج ڈیڈ نے آ جانا ہے اور پھر دیکھنا میں تم سب کا کیا حشر کرواتی ہوں۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہوتی بولی، میم ہم پوری رات جہاں ہی تھے، اور اگر کوئی رات کو آپ کے کمرے میں آیا تھا تو آپ نے ہمیں بلایا کیوں نہیں؟ گارڈ نے جواب میں پوچھا۔ بے ہوش کر کے چلا گیا تھا وہ مجھے کمینوں، اور اب ڈیڈ سے بچ کر دکھایا تم لوگ۔ وہ جنجلا کر بولی، سوری میم، پلیز آپ سر کو مت بتائیے، کیا ہم رات کو اور سخت سیکیورٹی کر دیں گے؟ گارڈ نے ڈرتے ہوئے ایمان سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ شوائے سکندر کی جان ایمان میں ہے، اور اگر اسے پتہ چلا کہ ایمان کو کوئی ڈرا کر گیا ہے تو یقیناً اس نے سب کی کھال ادھیڑ دینی تھی۔ دفع ہو جو، اگر رات کو وہ دوبارہ میرے کمرے میں آیا تو یاد رکھنا تم لوگوں کی خیر نہیں ہوگی۔ ایمان غصے سے بولتی اندر چلی گئی۔ شاہ کیا خبر ہے منہاج ابراہیم کی؟ ایول کوئن نے شاہ سے پوچھا۔ کوئی خاص نہیں، اپنے معمول کے کاموں میں ہی وہ مصروف ہے، لیکن تمہیں ڈھونڈنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے، شاہ نے ایول کوئن کو جواب دیا۔ ناکام کوشش کہو شاہ، وہ کبھی بھی مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا، ایول کوئن نے اشارے سے کہا۔ کوئن تم اسے ہلکے میں مت لو، اس کے ریسورسز بہت زیادہ ہے، تمہاری ایک غلطی تمہیں مشکل میں ڈال سکتی ہے، شاہ نے سنجیدگی سے کوئن سے کہا۔ شاہ وہ میرے متعلق تب ہی جان سکے گا جب میں چاہوں گی، اور کیوں نہ اس سے مل کر آیا جائے، کوئن مسکراتے ہوئے بولے۔ شاہ کو پریشان کر گئی خبر کوئن، اگر تم نے اس سے ملنے جانے کا سوچا بھی؟ شاہ نے اس کی چمکتی آنکھیں دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ ہائی مزہ آئے گا شاہ، کنفرم ہو گیا، آج رات کو میں منہاج سے ملنے اس کے گھر جاؤں گی، کوئن نے ہنستے ہوئے شاہ سے کہا، جو افسوس سے سر ہلاتا ہوا بنا اسے کچھ کہے وہاں سے چلا گیا تھا۔ کوئن نے اسے جاتے دیکھا تو ایک گہرا سانس لے کر اپنے پلان کے بارے میں سوچنے لگ پڑی۔ اور ہم صبح 5 بجے کے وقت اپنے سیکرٹ اپارٹمنٹ میں آیا تھا۔ ایجنٹ 201 اس کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم سر، ایجنٹ نے ارحم کے آتے ہی اٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، ارحم نے جواب دیتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ ان کے درمیان ایک میز پڑا تھا جس کے اوپر لیپ ٹاپ اور دوسری چیزیں پڑی ہوئی تھی۔ میز کے ایک کونے پر ارحم اور دوسری جانب ایجنٹ 201 بیٹھی تھی۔ کیا معلوم ہے تمہیں؟ ارحم نے ایجنٹ سے پوچھا۔ سر مجھے ان کے ایک نئے اڈے کے بارے میں معلوم ہوا ہے، وہاں وہ مختلف جگہوں سے لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے رکھتے ہیں۔ تمہیں کیسے پتہ چلا اس اڈے کے بارے میں؟ ارحم نے ایجنٹ کی بات سن کر پوچھا۔ سر میں نے زوار کے موبائل میں ایک چپ فکس کی تھی، اس کے ذریعے پتہ چلا ہے، اور ایک اور بات پتہ چلی ہے سر، ایجنٹ نے آخر میں ہچکچاتے ہوئے ارحم کو بتایا۔ ارحم نے سوالیہ نگاہوں سے ایجنٹ کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ نور کو کڈنیپ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، ایجنٹ نے ارحم کو بتایا، جس کا چہرہ اچانک سے سرخ ہوا تھا۔ مجھے ساری ڈیٹیل بتاؤ۔